ایک صحابی تھا، ایک خدا تھا۔ اب صحابی آ کے رک سکتا ہے لیکن خدا ہر وقت ہر لمحے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ صحابی کون ہوتا ہے اور معیت کیا ہوتا ہے، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آگے انشاءاللہ دعا دیتے رہیں گے۔ صحابی کیا ہوتا ہے، معیت کیا ہوتی ہے؟ جو مسجد میں بیٹھا ہو، کائنات کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہو، کائنات کے رسول کی باتیں سن رہا ہو، میدان جنگ میں ساتھ چل رہا ہو یا میدان جنگ سے بھاگ رہا ہو، یا آ کے مسجد میں اس دروازے پہ رک جائے جس کے علاوہ سارے دروازے بند ہو گئے، وہ صحابی ہوگا۔ اور جو دروازے سے داخل ہو کے آئے تطہیر میں آ جائے وہ معا ہوگا۔ یا علی، تو ایک صحابی ہوگا، ایک معیت ہوگی۔ صحابی ہر وقت ساتھ رہنے والا نہیں، معیت ہر وقت ساتھ ہے۔ اچھا مالک، یہ معیت کیا ہے؟ تو بھی تو معا کے معنی میں آتا ہے۔ ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، کوئی اس کا منکر نہیں۔ تو مالک تو کیسا ساتھ ہے، تو کن کے ساتھ ہے؟ پھر مالک فرما رہا ہے کہ میں اللہ مومنوں کے ساتھ ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع المومنین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ لمح المحسنین۔ خداوند متعال نے متعدد آیات میں اس مع کو ذکر کر کے بتا دیا کہ میں اللہ محسنین کے ساتھ ہوں، میں اللہ متقین کے ساتھ ہوں، میں اللہ مومنین کے ساتھ ہوں۔ کہوں ایک جملہ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں ہوں متقین کے ساتھ۔ اب جو بھی متقی ہوگا، جو بھی تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، خدا اس کے ساتھ ہوگا۔ اچھا مالک، اب اگر متقی ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَجَنَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت ہے۔ میں اللہ جس کے ساتھ ہو جاؤں گا اسے جنت دے دوں گا، میں اللہ جس کے ساتھ ہو گیا اسے جنت دے دوں گا۔ اگر بندہ متقی بن جائے اللہ جنت دے دے گا، اور کوئی امام المتقین ہو تو وہ قسیم نار والجنہ بن جاتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مع ہے نا، معیت ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ بڑا شور اٹھا ہوا ہے کہ صحابہ کے لیے بل پاس کروائے جائیں۔ بھائی صحابہ کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، یہ منبر رسول کی شبیہ ہے نا، یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ صحابہ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن صحابی بھی صحابی ہو۔ بھائی قرآن مجید میں اللہ نے 26 آیات ذکر کر کے بتا دیا، اصحاب کی 26 اقسام ہیں۔ قرآن مجید میں 26 اقسام اصحاب کی ذکر ہوئی ہے۔ تو مالک نے جب 26 اقسام بتا دی، ہم بھی انہی 26 کو مانیں گے۔ 13 کی اللہ نے تردید کی ہے، 13 کی مذمت کی ہے، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ 13 کے اللہ نے مد و تعریف کی ہے، ہم بھی ان کی مد و تعریف کرتے ہیں۔ مالک فرما رہا ہے جنگ احد میں بھاگنے والے ان کی قرآن نے مذمت کی، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ نام نہ قرآن نے لیے نہ ہم لیتے ہیں۔ تو صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر وہ بندہ جو محفل رسول خدا میں آ کے بیٹھے صحابی ہو جائے گا؟ بھائی کافر بھی بیٹھ رہے ہیں، منافق بھی بیٹھ رہے ہیں، چاہنے والے بھی بیٹھ رہے ہیں، دشمن بھی بیٹھ رہے ہیں، مرد بھی بیٹھ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں۔ تو صحابی ہوگا کون؟ کیا فقط کائنات کے رسول کو دیکھنے والا صحابی ہوگا اور جو نہ دیکھے وہ صحابی نہیں؟ تو پھر اویس کرنی کا کیا کہیں گے؟ تو پتہ چلا ہر دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ چلتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے پاس کہ آپ ہی بتائیے صحابی کون ہے؟ ہمارے برادران کے ہاں ثقہ مانا جاتے ہیں، بتائیے صحابی کون ہے؟ فرماتے ہیں من لقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآمن بہ، صرف اتنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ جملہ آگے بڑھایا ومات علی الاسلام،
کہ ہر وہ صحابی ہوگا جو کائنات کے رسول کی زیارت کرے گا، کائنات کے رسول کو ملاقات کرے گا، کائنات کے رسول سے ملے گا، اور کیا کرے گا؟ وَآمَنَ بِهِ، کائنات کے رسول پہ ایمان لائے گا۔ تو کہوں ایک جملہ، اس تعریف کو اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو بھی کائنات کے رسول سے ملاقات کرے گا، جو بھی کائنات کے رسول پہ ایمان لائے گا، تو پتہ چلا کم از کم ملاقات کرنے والا لا الہ الا اللہ پڑھے گا، آمن بہ کائنات کے رسول پہ ایمان لائے گا، محمد الرسول اللہ پڑھے گا۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام پہ جس وہ دنیا سے جائے، اسلام پہ اسے موت آئے، تو وہ صحابی ہوگا۔ اب اسلام کیا ہے؟ خالق تو ہی بتا یہ اسلام کیا ہے؟ تو مالک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ بھئی اسلام دین ہے تو کہہ سکتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو محمد الرسول اللہ پڑھے گا، جو دین کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، وہ صحابی ہوگا۔ اب دین مکمل کہاں ہوا؟ غدیر کا میدان ہے، کائنات کے رسول ہے اور فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم، کائنات کے رسول نے بتا دیا کہ صحابی وہی ہوگا جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے گا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھے گا، علی ولی اللہ کا اقرار کرے گا۔ ابن حجر عسقلانی بھی یہی کہتے ہیں، ہم شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، وہی صحابی ہوگا۔ یا علی، ہر بندہ صحابی نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ہر بندہ صحابی نہیں ہوگا۔ ابن حجر عسقلانی نے یہ کہہ دیا، ہماری کتب میں کیا ہے؟ من دارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو کائنات کے رسول کو درک کرے، جو کائنات کے رسول کو پائے۔ بھائی درک کرنے کا معنی کیا ہے؟ درک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ درک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کائنات کے رسول کی بارگاہ میں آ کے، درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ طلاب کا مجمع ہے اور آپ جانتے ہیں کہ درود وہ عظیم عبادت ہے کہ جس میں خالق اکبر بھی شریک ہوتا ہے اور ملائکہ بھی شریک ہوتے ہیں، تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ مل کے بلند تر صلوات۔ تو صحابی، یا اس سے پہلے اس بات کو پھر یہیں سے ہم شروع کریں گے، کائنات کے رسول تشریف لے کے جا رہے تھے کہ گزرتے ہوئے ایک پہاڑ کے پاس رکے، پہاڑ کی چٹان کے ساتھ کائنات کے رسول نے اپنی پشت نبوت لگائی، پہاڑ کو اپنی بلندیوں پہ فخر ہونے لگا کہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ کائنات کے رسول نے اپنی پشت نبوت مس کی۔ ابھی پشت کو مس کیا کہ ایک شہد کی مکھی کائنات کے رسول کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ، یہ ساتھ کی غار میں ابھی تازہ شہد دیا ہے، تازہ شہد تیار ہو چکا ہے، کسی کو بھیجئے آ کے شہد لے لے، آپ تناول فرمائیں۔ قیامت تلک آنے والی شہد کی مکھیوں پہ ناز کرتے رہیں گے کہ ہم وہ مکھیاں ہیں جن کا تیار کیا ہوا شہد کائنات کے رسول نے تناول فرمایا۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں یا علی جائیے ذرا شہد لے کے آئیے۔ کائنات کے رسول کا حکم مان کے امیر کائنات بڑھے، شہد لیا، کائنات کے رسول نے تناول فرمایا، تناول فرما کے شہد کی مکھی سے مخاطب ہوئے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتا، تم مکھیاں ایک قسم کی نہیں، جن پھولوں پہ جاتی ہو وہ پھول ایک قسم کے نہیں، ان پھولوں کا رنگ ایک قسم کا نہیں، ان پھولوں کا رس ایک قسم کا نہیں، پھر اتنا خوش ذائقہ شہد کیسے تیار کر لیتی ہو؟ تو شہد کی مکھی فرماتی ہے یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کی قسم، امیر المومنین کی ولایت کی قسم، ہم کرتی کیا ہے؟ مختلف پھولوں پہ جا کے مختلف رنگوں کے پھولوں سے مختلف رس لا کے اس چھتے میں جمع کر دیتی ہیں۔ جب یہ شہد
شہد جمع ہو جاتا ہے، ہم ساری مکھیے اس چھتے کے گرد جمع ہو کے آپ اور آپ کی آل پہ درود پڑھتے، اللہ اسے خوش ذائقہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ تو بات یاد ہے کہ کائنات کے رسول جسے صحابی کہیں وہ صحابی ہوگا، جسے ماء کہیں گے وہ کبھی جدا نہ ہونے والا ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ مومنین، متقین، محسنین اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی فرمائیے کہ ماء کیا ہے؟ تو کائنات کے رسول فرماتے ہیں القرآن ماء علی و علی ماء القرآن، الحق ماء علی و علی ماء الحق، یعنی یہ ایسے ماء ہے جو کبھی جدا نہ ہوگے، نہ کبھی قرآن علی سے جدا ہوگا، نہ کبھی حق علی سے جدا ہوگا۔ تو پتہ چلا ماء وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی جدا ہونے والا نہ ہو، جو کبھی ساتھ ہو کبھی ساتھ نہ ہو، لوگ اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جو شب ہجرت کائنات کے رسول کے بستر پہ توکل کا تکیہ رکھے، اطمینان کی چادر اوڑھے، ننگی تلواروں میں سو جائے، وہ اور ہوتا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا نا امیر المومنین کے سونے کا، امیر المومنین بھی تو صحابی ہے نا، ہے صحابی کہ نہیں؟ کیا تعریف کی، جو کائنات کے رسول سے ملاقات کرے، کائنات کے رسول پہ ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، دین پہ باقی رہتے ہوئے اس دنیا سے جائے، وہ صحابی ہے۔ تو امیر المومنین سے بڑھ کے ہوگا کوئی صحابی؟ کون ہے امیر المومنین؟ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں، انشاءاللہ میں اپنے وقت میں ختم کر دوں گا، کیونکہ قبلہ صاحب بھی پہنچنے والے ہوں گے، پھر انہوں نے بھی خطاب فرمانا ہے اور آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا۔ کون ہے امیر المومنین؟ امیر المومنین کو آج ہم صحابی سمجھ کے بیان کریں گے، اور یہ بیان ایسا بیان ہوگا کیونکہ کائنات کے رسول فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں ہم ان صحابہ کا ذکر نہ کریں کہ جن کا ذکر عبادت ہے؟ بھائی ہم تو ان صحابیوں کا ذکر بھی نہیں کرتے کہ جن کا احترام سے ذکر کرے اللہ پکڑ لیتا ہے، بے ادبی سے کرے حکومت پکڑ لیتی ہے۔ تو ہم تو وہ ذکر کریں گے کہ جن کا ذکر عبادت ہے۔ خلیفہ ثانی فرماتے ہیں امیر المومنین کے بارے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بھائی ہم اتحاد بین المسلمین کے ماننے والے ہیں نا، تو ہم ان کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ذکر نہیں کرتے، ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہی آل محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ ہم مومن و منافق کو جب پہچاننا ہوتا تھا، ہم نے جب پرکھنا ہوتا تھا، کسوٹی ہمارے پاس کیا تھی؟ جناب حذیفہ یمانی کے مرنے کے بعد ہم دیکھتے تھے جن کا جنازہ وہ پڑھتے ہم بھی پیش ہوتے، جن کا جنازہ نہ پڑھتے ہم بھی پیچھے رہ جاتے۔ پتہ چل جاتا کہ جناب حذیفہ یمانی منافقین کو پہچانتے تھے، نام پتہ تھا، لیکن کائنات کے رسول کا راز رکھتے ہوئے جب انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس منبر سے ہم بھی نام نہیں لیتے۔ 24 منافقین کا پتہ تھا۔ خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ جب وہ جنازے میں شریک ہوتے ہم بھی شریک ہو جاتے، وہ شریک نہ ہوتے ہم بھی نہ جاتے، پتہ چل جاتا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو یہ چیز مرنے کے بعد تھی کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا تو پتہ چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ ہم پھر عرض کرتے ہیں آپ بھی صحابی رسول ہیں، آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں، اب یہ بتائیے یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں، یہ میزان جو آپ نے دے دیا، یہ کسوٹی جو آپ نے ہمارے حوالے کی، یہ مرنے کے بعد ہے، زندگی میں کیسے پتہ چلے؟ تو کہتے ہیں جب سورہ منافقون نازل ہوا تو کائنات کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے کیسے پتہ چلے گا مومن ہے
یا منافق ہے؟ پھر خود فرمایا کہ کننا نعرفو، ہم پہچانتے تھے مومن و منافق کو کس چیز سے؟ بے ذکر علی، علی کے ذکر سے اگر چہرے بگڑ جاتے پتہ چلتا منافق ہے، اگر خوش ہوتا پتہ چلتا مومن ہے۔ تو میزان دے دیا کہ ہم بھی اسی میزان کو لے کے چلتے ہیں کہ مومن و منافق کی پہچان امیر المومنین ہے۔ اور کون ہے علی؟ اپنی زبان سے نہیں، 2 یا 4 جملے میں علی کی زبان سے علی کے فضائل کے کہنا چاہتا ہوں۔ کون سا علی؟ چونکہ مناسبت ہے اور ذکر میرے بھائیہ کے کریں گے، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا فضائل و مصائب وہی پڑھیں گے۔ میں صرف امام علیہ السلام کے خطبے کے چند کلمات آپ کے گوشگوار کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب پہنچے ہیں دربار یزید میں تو آگے کہتے ہیں اذن یا یزید اسعد هذه الاعواد، یزید مجھے اجازت دیتا ہے میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ سوار ہو جاؤں۔ آپ کی خوبصورت خاموشی کی قسم، لکڑیوں کا ڈھیر کہا، ممبر نہیں کہا۔ آل محمد کے مزاج کے کیا کہنے، کبھی اونٹوں سے پلانے اتروا کے ممبر بنا دیتے ہیں، کبھی بنے ہوئے ممبر کو آواد کہہ دیتے ہیں، تو پتہ چلا وہ ممبر چاہے بنا ہوا ہو وہ ممبر ہی نہیں جس پہ ذکر علی نہ ہو، اور چاہے وہ پلانے ہی کیوں نہ ہو اگر ذکر علی ہو تو اسے ممبر کہتے ہیں۔ فرمایا یا یزید ایزر اسعد هذه الاعواد، دیتا ہے اجازت ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ سوار ہو جاؤ۔ اب بعض کہنے لگے دے دو اجازت، بعض کہنے لگے اجازت نہ دینا، جو کہہ رہے تھے اجازت دے دیجئے۔ یزید کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا یہ سجاد ہے، یہ علی کا پوتا علی ہے۔ کہنے لگے نہیں، تیرا قیدی ہے، تیرا دربار ہے، تیرا مجمع ہے، تیرا ممبر ہے۔ اپنوں میں فضائل علی پڑھنا اور ہوتا ہے، دشمن کے دربار میں علی علی کرانا سید الساجدین کا کام۔ کہ دے دو اجازت، قیدی ہے۔ آپ نے روتا ہوا سجاد سنا، آؤ آج آپ کو رلاتا ہوا سجاد سناؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھے، جب اجازت ملی تو امام علیہ السلام آگے آئے، کیا کہا؟ سب سے پہلے آ کے جو کرائے کا خطیب تھا، جو یزید کا خریدا ہوا خطیب فضائل یزید پڑھ رہا تھا، امام نے پہلے اسے مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الخاطب ویلک اشتریت المرضات المخلوق بسخط الخالق، اے کرائے کے خطیب لعنت ہو تیرے پہ، ویل ہو تیرے پہ، تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا۔ تو امام نے بتا دیا خطیب 2 طرح کے ہوں گے، ایک حسینی خطیب ہوگا، ایک یزیدی خطیب ہوگا۔ جو صرف لوگوں کو خوش کرنے والا ہوگا وہ یزیدی خطیب ہوگا، جو اللہ و آل محمد کو خوش کرنے والا ہو وہ حسینی خطیب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میں کون ہوں؟ فرمایا اعطینی ستن وفضلن بسبعین، اوتین العلم والحلم والسماحت والشجاعت ومحبت فی قلوب المؤمنین۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی، وفضلنا بسبعین، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں دی۔ کون سی؟ وفضلنا بأن منا النبی المختار واسد اللہ واسد الرسول والصدیق ومنا الطیار ومنا سیدات النساء العالمین ومنا صبت هذه الامہ، کہ اے لوگوں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں، 7 فضیلتیں دی۔ پتہ چلا چیزیں اور ہوتی ہیں، فضیلتیں اور ہوتی ہیں۔ کون سی چیزیں دی؟ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا، پتہ چلا علم آل محمد کے گھر کی چیز ہے، فضیلت نہیں، علم آل محمد کے گھر کی چیز ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو فضیلت دی علم کے ساتھ۔ بھائی ملائکہ کی صفوں میں جناب آدم کو کس چیز سے فضیلت دی؟ علم کے ساتھ۔ نبیوں کے لیے جو فضیلت ہو آل محمد کے گھر کی چیز ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے ہمیں شجاعت دی، اللہ نے ہمیں بزرگی دی، سماحت دی۔ پھر فرمایا اللہ نے ہمیں فصاحت دی، اور آخری جملہ فرمایا اللہ نے
حلال زادوں کے دل میں ہماری محبت عطا کی۔ بھئی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہاں پہ امام نے یہ لفظ تو استعمال نہیں کیے، امام تو فرما رہے ہیں بَمُحَبَّتَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین کے دل میں ہماری محبت رکھ دی۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال زادوں کے دل میں؟ بھائی اس لیے کیونکہ حلال زادہ ہی ہوتا ہے جس کے دل میں محبت آل محمد ہوتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا وَفَضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا مُخْتَارٍ، اللہ نے ہمیں جو فضیلت دی ہے، جن کے گھر کی چھوٹی سی چیز علم ہو ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ فرماتے اللہ نے جو ہمیں فضیلت دی، اس فضیلت میں پہلی یہ ہے کہ نبی ہمارے سے ہے، صدیق اکبر ہماری جد ہے، پھر فرمایا کہ ہمارے سے تیار ہے، جنت میں دو پروں سے جو پرواز کر رہے ہیں وہ جعفر تیار ہمارے سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں دو شیر اللہ نے ہمیں دیے، کون سے شیر؟ ایک اسد اللہ ہے، ایک اسد رسول ہے، ایک اللہ کا شیر ہے، ایک رسول کا شیر ہے۔ بھائی کون سے شیر؟ رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں۔ یا علی، خدا سلامت رکھے۔ تو اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا فرمائی۔ پھر فرمایا اللہ نے ہمیں جناب سیدہ زہرا دی ہے، وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اللہ نے جوانان جنت کے سردار ہمارے سے بنائے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یا ایھا الناس فمن یعرفنی فقد عرفنی، جو تو ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، وَإِن لَّمْ يَعْرِفْنِي، اور جو نہیں پہچانتا، أَنبَتْهُ، اسے میں تعارف کرواتا ہوں، اسے میں پہچان کرواتا ہوں، بِحَسَبِي وَنَسَبِي، اپنے حسب و نسب سے۔ علامہ علی نقی صاحب کا ایک جملہ ذہن میں آیا، فرماتے ہیں کہ پورے دربار میں یہ دعویٰ سوائے سید الساجدین کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ جن کا حسب بھی پاک ہو، نسب بھی پاک ہو، پورے دربار میں سوائے سید الساجدین کے اور کوئی نہیں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ انا ابن مکہ والمنا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں من حمل رکن باطراف الردا، کہ جس نے اپنی چادر کے اطراف سے رکن یمانی کو لایا ہے۔ پھر فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ملائکہ کی صفوں میں نماز پڑھائی ہے۔ پھر فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے منافقین پہ تیر ہے۔ چھوڑ دے خطبہ سارا بہنیں، کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کا تیر ہے منافقین کی طرف۔ بھئی 3 چیزیں ہوتی ہیں، تیر ہوتا ہے، کمان ہوتی ہے، اور ترکش ہوتی ہے۔ تیر جو سفر کر کے جاتا ہے وہ تیر ہوتا ہے، جس جگہ سے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے کمان سے، اسے کمان کہتے ہیں، اور جس میں تیروں کو رکھا جاتا ہے وہ ترکش ہوتی ہے۔ اب جس کی طرف تیر جائے گا کیا وہ تیر کا مخالف ہوگا؟ نہیں، کیونکہ تیر خود جا نہیں سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ انسان نہ تیر کا مخالف ہوتا ہے، نہ کمان کا مخالف ہوتا ہے، نہ ترکش کا مخالف ہوتا ہے، کیونکہ نہ تیر کچھ کر سکتا ہے، نہ تنہا کمان کچھ کر سکتی ہے، نہ ترکش اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ وہ مخالف ہوگا تو کس کا؟ تیر چلانے والے کا، جو تیر کو پھینک رہا ہوگا۔ تو امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کی طرف سے منافقین پہ تیر ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ لوگ تیر کے مخالف نہیں ہوتے، کمان کے مخالف نہیں ہوتے، ترکش کے مخالف نہیں ہوتے، بلکہ تیر چلانے والے کے مخالف ہوتے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کی طرف سے منافقین پہ تیر ہے۔ اب جو بھی علی کا منکر ہوگا، علی کا مخالف ہوگا، علی کا دشمن ہوگا، وہ علی کا نہیں اللہ کا دشمن بن رہا۔
کیونکہ اللہ تیر چلوا رہا ہے، اللہ کی طرف سے تیر ہے، اور اللہ کے تیر کو علی کہتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا یزید، بڑا طویل خطبہ ہے، جب کہا نا کہ اتنا فضائل بیان کر دیے تو اس وقت امام نے فرمایا یزید، ابھی جو تو خطبہ رکوانے کے لیے یہ آذانیں شروع کروا رہا ہے، جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ تو فرمایا یزید بتا یہ محمد تیری جد ہے یا میں؟ یزید کے دربار میں جو علی علی کروائے اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ امام کے کئی امتیازات ہیں، تاکہ آج کے دن امام کی بارگاہ میں بھی شامل ہو جاؤں، اسی لیے ایک یا دو امام کے امتیازات میں ذکر کروں گا، زیادہ نہیں۔ آدم آل محمد امام کا لقب ہے، آدم آل محمد سید الساجدین کا، اور ایک لقب ہے نوح آل محمد۔ آدم اہل بیت جناب امام زین العابدین، آدم دو، ایک اللہ کے نبی حضرت آدم کہ جن کی ہم سب نسل ہیں، جتنے بھی آدمی ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے باپ جناب آدم، جناب آدم کی اولاد، اور دوسرے آدم آل محمد سید الساجدین۔ اگر یہ آدم نہ ہوتے، انسان نہ ہوتے، اور اگر سید الساجدین نہ ہوتے، کربلا کے بعد نسل آل محمد نہ بڑھتی۔ لیکن دونوں آدموں میں فرق ہے۔ حضرت آدم وہ آدم ہے کہ جن کی نسل میں، جن کی اولاد میں فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، نمرود بھی ہے، نیک بھی ہے، گناہگار بھی ہے، متقی بھی ہے، جہنمی بھی ہے، لیکن کیا کہنے سید الساجدین کے ایسے آدم آل محمد ہے کہ سید الساجدین سے لے کے زمانے کے امام تک سارے معصوم ہیں۔ اور نوح، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نوح آل محمد، نوح اہل بیت، یہ لقب ہے سید الساجدین کا۔ جس طرح جناب نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہ مختصر تھے، چند تھے، بچ گئے، باقی غرق ہو گئے، سید الساجدین نے اپنے ساتھ چند کو لے کے، چند کو بچا کے بتا دیا کہ کربلا کے بعد جن کو بچا کے لایا ہوں، قیامت تلک ان کا ہادی بچا کے، حق کو بچا کے بتا دیا کہ نوح وہ تھا کہ جس کے مقابلے میں آنے والا باطل ختم ہو گیا، ہمارا 12واں بھی آئے گا، آنے والے سارے باطل ختم ہو جائیں گے۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو مسلوب العمامت والردا، کہ جس سے ابا اور امامہ بھی چھین لیا گیا۔ مولا کی مناسبت ہے، لیکن یہ مصائب میں سید الساجدین کا نہیں پڑھوں گا، جی چاہ رہا ہے اس معصومہ کا ذکر کروں کہ جسے سید الساجدین پابند ہاتھوں سے دفناتے رہے۔ عزادارو، بچوں کے سامنے جب کوئی کام کیا جاتا ہے نا، وہ بچوں کو ذہن پہ پتھر کی طرح نقش ہو جاتا ہے۔ تو بچہ کوئی عام بچہ نہ ہو، جناب سکینہ ہو، منزل اشراف ہو، اور مظلوم کربلا کام کرنے والے ہوں، کیا جناب سکینہ بھول جائیں گی؟ عزادارو، منزل اشراف پہ جب خبر پہنچی کہ جناب امیر مسلم شہید ہو گئے تو منظر کیا تھا؟ مظلوم کربلا نے کہا زینب بہن ذرا عاتقہ و حمیدہ کو بلائیے۔ عزادارو، جناب عاتقہ و حمیدہ آئے، مظلوم کربلا نے شفقت کا ہاتھ سر پہ پھیرا اور کہا زینب بہن مجھے در دے دو، میں انہیں در پہن
پہنا دوں۔ عزادارو، جناب سکینہ دیکھ رہی تھی، ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی پھیرا جاتا ہے، در بھی پہنائے جاتے ہیں۔ عزادارو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب سکینہ ہو، مظلوم کربلا ابھی زیر خنجر ہو، اور جناب سکینہ آگے بڑھے، شاید اس لیے کہ بیٹی ہو سکتا ہے حیا کر لے، لیکن ملعون نے کوئی شفقت کا ایسا ہاتھ رکھا، شام تک جناب سکینہ اس ملعون سے خوف کھاتی رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم الزہرا۔ عزادارو، وہی جناب سکینہ کہنے پہ مجبور ہوئی، بابا آپ کے بعد کوئی ایسا سلوک کیا گیا کہ سکینہ رخسار کے بال اور زمین پہ بھی نہیں سو سکتی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آ گئے شام، چھوڑ دیا مسائل سارا میں نے، آ گئے شام، جناب سکینہ کو تنہا قید میں رکھا گیا۔ عزادارو، عالم کیا تھا، دن میں بھی گریا کرتی اور رات میں بھی گریا کرتی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، بی بی کا گریا بلند ہوتا، یہ کہتے سید الساجدین، اور اپنی اس مہر کو خاموش کروا۔ عزادارو، سید الساجدین نے کہا ہوگا اور بابا سے ملاقات کروا دو، اور پھر سکینہ گریا نہ کرے گی۔ عزادارو، لایا گیا آثار، چھوڑ دیا مصائب، قبلہ تشریف لا چکے۔ عزادارو، لایا گیا آثار، جیسے ہی جناب سکینہ کو پیش کیا گیا، عزادارو بابا کا سر لے کے پہلی بات کہی، بابا آپ کے بعد، اور جو آپ کے سینے پہ سونے والی تھی اور اسے بٹیوں پہ سونا پڑا، اے بابا، اور جس سکینہ کو تو نے در پہنا ہے، اس ملعون نے وہ ظلم کیا کہ اب رخسار کے بعد اور سکینہ زمین پہ نہیں سو سکتی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جناب سکینہ کی گفتگو شروع ہوئی کہ اچانک خاموشی ہوئی۔ جناب زینب کہتی ہے، سجاد بیٹا، اور سکینہ خاموش کیوں ہو گئی؟ یہی کہا ہوگا، اے پھوپھی اماں، اب سکینہ قیامت تلک گریا نہ کرے گی، اور سکینہ بابا کے پاس پہنچ گئی۔ عزادارو، کیا مظلومیت سید الساجدین کی ہاتھ پابند ہے اور بین کا لاشا لیے جب اتار رہے ہوگے قبر میں، یہی کہا ہوگا، اے نانا، اور جب دادا علی نے جناب زہرا کو دفن کیا، اے نانا آپ مدد کو پہنچے۔ آج سید الساجدین اور کس طرح تنہا دفن ہے، اور چچا عباس آپ نہ ہے، بعید نہیں آواز ہے، اے سجاد، اور میں موجود ہوں، اور میرے بازو فرات کے کنارے۔ اللہ لعنت اللہ۔ فرما دیجئے گا۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ آپ جتنے قدم چل کے یہاں تشریف لے آئیں، اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ملت پاکستان اس وقت ہر حوالے سے بحران کا شکار ہے۔ جو بھی ملت اسلامیہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ جو اس کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ اور بالخصوص بھائی جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ فرش اذا کا اہتمام کیا، مدثر بھائی، ان کے گھر کے جتنے مرحومین ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ عام مومنین کے جو مرحومین ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرمائے۔ اپنے 12ویں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔
الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارض اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والشولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النکویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق والداعی الی صدق المطلق کلمت اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ صلوات. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطینا ستا وفضلنا بسبع بواز بلند صلوات. قبلہ نے خطبے کا آغاز کیا. میں تفصیل سے نیچے سن رہا تھا. اگر آپ کا مزاج ملے تو میں نے پہلے آپ کو پورا خطبہ سناؤں گا, پھر انشاءاللہ انہوں نے ترجمہ کچھ کیا ہے لیکن آخر سے مولا علی والا حصہ کمپلیٹ. اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا, آپ جامعہ کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں؟ ہاں, چونکہ انداز مجلس بتا رہا ہے کہ یہ سارے طالب علم بیٹھے ہیں. چونکہ طالب علم جب مجلس سنتے ہیں تو پھر وہ طالب علموں والی, میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے پہچان لیا, حالانکہ میں ہمیں سے جانتا کسی کو بھی نہیں ہوں, لیکن انداز بتا رہے یہ جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہے, کل نے آپ کو بھی یہاں آنا ہے, تو جیسا مزاج دیں گے ویسا ہی پائیں گے. میں جناب سیدہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر طالب علم بھی ماشاءاللہ کہے, سبحان اللہ کہے, واللہ باللہ سمات اللہ, اس کا ثواب زیادہ ہوگا. بات توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم سب اسی سب پیٹی پر ہوں, میں بھی طالب علم ہوں, بس ایک تھوڑا عرصہ پہلے چلے گئے, میں نجف ہوتا ہوں. میں نے انداز سے ہی پہچان لی, میں نے کہا یہ جامعہ کی ہے, چونکہ قریب لگتا ہی جامعہ ہے, یہ وہاں کے اسٹوڈنٹ ہے, میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, کوشش کریں آپ بھی اگر بولیں گے تو ثواب ہوگا. میں نیچے دیکھ رہا ابوالحسن نقوی بیچارے اتنی زحمت فرما رہے تھے, اتنی مشقت فرما رہے تھے, لیکن آپ نے بھی آگے سے ماشاءاللہ پورا کمال کیا. با جماعت صلوات. طالب علموں کے چہرے دور سے نظر آ جاتے ہیں. آگا نے خطبہ پڑھا, میں چاہتا ہوں اس کا ترجمہ اور بالخصوص مولا علی والا حصہ, عبارت کچھ رہ گئی, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں, ہے اجازت؟ اس سے پہلے بہت توجہ چاہوں گا آپ کی. حضرت آدم سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک, بہت توجہ چاہوں گا, آپ طالب علموں کو یہ چیز بڑی کام آئے گی. حضرت آدم سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک جتنی بھی وقت کی حجتیں آئیں, جتنی بھی وقت کی حجتیں آئیں, جس حجت کی بیوی نے وقت کی حجت کو اذیت دی ہے, اللہ نے اسے اولاد نہیں دی. اب بھائی سمجھنا ہے, گھر جا کے سوچئے گا, بستر پہ سونے سے پہلے سوچئے گا نجفی طالب علم نے پڑھا کیا تھا. جتنی بھی حضرت آدم سے لے کر مولا امام حسن عسکری تک جتنی بھی حجتوں کی, نبیوں کی, آئمہ کی بیویاں آئیں, اور وہ حجت کو اس کی بیوی نے اذیت دی, اللہ نے اسے اولاد نہیں دی. جودہ امام حسن کی بیوی تھی, نظریات فاسد تھے, اللہ نے اولاد نہیں دی. مامون کی ایک بیٹی کا نکاح امام علی رضا سے ہوا, دوسری کا نکاح امام محمد تقی سے ہوا, اللہ نے اولاد نہیں دی. اس لیے کہ معصوم کے گھر میں سازش کرنے آئی تھی. اور بھی بہت ساری ہیں, جمع تفریق کر لیں, ان کو بھی اللہ نے اولاد نہیں دی. تھوڑی سی دعوت فکر ہے, اگر یہ لے لی بات مکمل ہو جائے گی. جو ذہن میں آپ کے آ رہی ہے ان کو بھی لے آئیں, ان کو بھی اولاد نہیں دی.
کیوں نہیں دی؟ اللہ جانتا تھا. حالانکہ جن کو اولاد نہیں دی یہ ساری عرب تھی. نہیں بات نہیں پہنچی ابھی تک. جتنی بھی جن کو اولاد اللہ نے نہیں دی، یہ میری ناقص سی ریسرچ ہے، جا کے نقوش عصمت کھول کے تجزیہ کیجئے گا طالب علم نے کہاں تک غلط پڑا ہے. جن کو اولاد نہیں دی وہ سب عرب تھی، اور جن کو معصوم کی ماں بنایا وہ سب عجم تھی. ابھی نہیں سمجھ آئے گی، گھر جا کے سوچیں گے، نقوش عصمت کھولیے گا، سیرت کی کتاب کھولیے گا، پھر سمجھ آئے گی آپ کو. سب عجم تھی معصوم کی ماں جو عرب تھی. اور آپ طالب علم جانتے ہیں عرب عجم کی آج بھی جنگ ہے. عرب کہتے ہیں وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم ہی اہل زبان ہیں. اگر آپ نجف چلے جائیں وہاں کے ماحول سے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ اردو بولے میں غصہ آتا ہے، آپ ان کی زبان غلط بھی بولے میں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ ہماری، اگر ابو الحسن صاحب یہاں ہوتے میری تائید کرتے، ٹھیک ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں اس چیز پہ خوشی میں. آج بھی عرب میں یہ چیز ہے، حالانکہ چٹے ان پڑھ ہیں سارے دے سارے، وائٹ ان پڑھ ہیں یہ سارے، کیونکہ ہم نجف میں ہی ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں. جو حوزے کے علماء ہیں ان کی تو خیر اپنی کیا کمال بات ہے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. پھر بھی وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. عرب، میں مثال دیتا ہوں بات تاکہ واضح ہو جائے. جب جنگ خندق کا مشورہ حضرت سلیمان نے دیا کس کو؟ رسول خدا کو. یا رسول اللہ اگر ہم خندق کھود لیں تو ہم دشمن پہ قبضہ، اس پہ گرفت حاصل کر سکتے ہیں. رسول خدا نے یہ مشورہ مولا علی کو دیا کہ سلمان یہ کہہ رہا ہے کہ یوں کر لیتے ہیں. کہ یا رسول اللہ آپ نے مان لیا ہے، تو بس جب آپ نے مان لیا ہے تو میری کیا مجال. تو جب سلمان نے مشورہ دیا تو اس وقت خندق کھود رہے تھے، کسی نے بیلچا پکڑا ہوا ہے، کسی نے کئی پکڑی، کسی پکڑی ہوئی ہے، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے، کوئی ظرف میں اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے. اب جو ساتھ سلمان کے اٹھا کے پھینک رہے تھے وہ سلمان کو چیمی گوئیاں کر رہے تھے. یہ کون ہوتا ہے؟ محمد کو مشورے دینے والا. یہ کون ہوتا ہے؟ محمد کو مشورے دینے والا. جب دیکھن رسول خدا سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور سارے ٹیز کرنے والے تھے عرب. میں نے یہ بات سمجھانی ہے، سارے ٹیز کرنے والے تھے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں اصل جو جملہ اس کے لیے محنت کر رہا ہوں. یہ سارے تھے عرب. ان کو آ گیا غصہ، وہ ٹیز کر رہے تھے، ایسے کونیاں مار رہے تھے. سلمان کسی کو بھی جواب نہیں دے رہے، چپ کر گئے. جب محمد نے دیکھا نا کہ بات بڑھ رہی ہے، کہا سلمان میرے پاس آؤ. اتنے بدبخت تھے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ محمد دیکھ رہا ہے. اتنے تو دھڑک تھا نا ان میں، اتنا دھڑلہ تو تھا نا، اتنے تو بدبخت یہ مصر تھے نا. کہا میرے پاس آؤ. آئے، ساتھ والے صحابی سے کہا ان سب کو بلا کے میرے پاس لے آؤ. جب لایا گیا اکٹھا کیا. اب میرے جملے نہیں ہیں، اگر آپ جناب سلیمان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں مجالس مومنین آیت اللہ شہید ثالث، اس میں تفصیل سے جناب سلیمان کا تذکرہ کیا ہے. یا نفس الرحمان فی فضائل سلیمان، اس میں بھی میرا ہادی ٹی وی پہ سیرت صاحب کے اوپر تقریباً 120 قسطوں سے بھی زیادہ سیریل ہے. آج سے جو میں نے 6-7 سال پہلے کیا تھا. اگر ہادی پہ آپ میرا نام لکھیں، میرے نام کے ساتھ سیرت صاحب رسول لکھے، تو وہ ساری ایپیسوڈ کھل کے سامنے آ جائیں گے آپ کے اوپر، ویمیو کے اوپر. سلمان کو بلایا بالکل جس طرح غدیر میں علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا نا، بالکل اسی طرح سلمان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا محمد نے. ہاتھ رکھ کے سب کو خطاب کر کے کہا السلمانو منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، اب تمہیں اعتراض ہے؟ محمد نے یہ جملہ کہا، جیسے تالے تھے ویسے رہے. یعنی کیا؟ تم کہتے ہو ہم عرب ہیں، محمد کہہ رہا سلمان اہل بیت میں سے ہے، تم کہہ رہے ہم عرب ہیں. یہ کون ہوتا ہے؟ مشورے دینے والا. جناب شہر بانو عرب نہیں تھی، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جناب شہر بانو عرب نہیں تھی، عجم تھی. یزد جرد کی 2 کنیزیں. مجھے نہیں پتا، آپ جملہ خدا را نہ سمجھے، گھر جا کے مدرسے جا کے سونے سے پہلے سوچنا ضرور، کیونکہ اس طرح کی باتیں ممبروں پہ کوئی نہیں کرتا. جب جناب شہر بانو ساتھ ان کے ایک اور بی تھی، جب ان کو لایا گیا یزد جرد سے، تو ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر رہا تھا، ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر رہا تھا. مولا علی کا دور حکومت ہے. مولا فرماتے ہیں اچھا
ہاں بھائی جنبے غفیر لگا ہوا ہے جی، کوئی شادی کوئی نہیں کر رہا. جب کسی نے نہ کی، علی نے بتایا کہ کنیزوں کی عزت کیا ہوتی ہے. علی نے بتایا لائی گئی کنیزوں کی، میں اپنی بات کے قریب آ گیا، کنیزوں کی عزت کیا ہوتی ہے. مولا نے کیا کیا؟ کہا آئینہ آئینہ محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر آپ کہاں ہیں؟ قریب آئے. آیا. پہلی کا نکاح جناب محمد ابن ابی بکر سے کیا. جناب شہر بانو رہ گئی، کہا بیٹا حسین قریب آؤ، بیٹا حسین قریب آؤ. شیعہ اتنا بڑا جملہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، میرے قریب آؤ. اس کا نکاح جناب شہر بانو کا نکاح مولا حسین سے کیا. اور یہ عجم بی بی اس امام کی ماں بنی جو زین العابدین ہے، جو سید الساجدین ہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. اس کی ماں بنی یہ اجمی عورت. تو پتا چلا جب عزت خدا دینا چاہے. چلیں بات بیچ میں آ گئی. جملہ معترضہ، طالب علم جانتے ہیں جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے، مجھے تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس لیے جھگڑا نہیں کرتے کسی سے بھی، ہمارا بنتا بھی نہیں ہے، چونکہ ان کا معیار ہی نہیں ہم سے جھگڑا کر سکیں. چونکہ جھگڑے کے لیے بھی تھوڑا معیار چاہیے ہوتا ہے، ان کے پاس ہے نہیں. جتنی بھی بیبیاں ہیں رسول خدا کی، یہ بھی دعوت فکر، چونکہ اب تو لا بیٹھے ہیں آپ کے لیے، رسول خدا کی کتنی بیوی ہیں؟ کم از کم جو روایت اہل سنت نے لکھی ہے وہ 2 ہیں، 9 11 9 11، زیادہ سے زیادہ 17 اور 21 کیا. چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم 11 والی کو لے لیتے ہیں جو ان کی کتب میں زیادہ موجود. 11 میں سے ایک ہو گئی فاطمہ کی ماں. مجھے نہیں پتا میں بات کیسے سمجھاؤں گا. 11 میں سے ایک ہو گئی جناب سیدہ کی ماں، نکال دو سائڈ پہ کر دو. پیچھے کتنی بچی؟ 10. جب تک رسول خدا کے عقد میں جناب خدیجہ رہی، شیعت کا عقیدہ ہے، دوسری شادی نہیں کی. نہیں میں ضرب تقسیم کروں گا، میری کیلکولیشن کمزور ہے، ذرا بتاتے جائیے گا. رسول خدا کی عمر مبارک تھی 50 سال جب 2 محسن ہستیاں دنیا سے چلی گئیں. پہلی کا نام ہے ابو طالب، دوسری کا نام ہے خدیجہ. یعنی ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے 53 سال رسول خدا کی عمر مبارک ہوئی، چلے گئے مدینہ کی طرف مکہ سے. 40 سے 50 سال اعلان تبلیغ کے بعد 13 ہو گئے مکی، 53 سے 63 تھا، کتنے ہو گئے 10 مدنی. 50 سال عمر مبارک تھی، جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئی. دعوت فکر دوں، جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئی. جناب ابو طالب دنیا سے. محمد کے 2 ہی بڑے پشت پناہ تھے، محمد کے 2 ہی بڑے مددگار تھے. ایک ہی سال میں دونوں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن حد نہیں کر دی. دونوں نے محمد کو اکیلا نہیں چھوڑا. ابو طالب اپنی جگہ پہ علی چھوڑ گیا، خدیجہ فاطمہ چھوڑ گئی. ابو طالب اپنی جگہ پہ، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا ابتدا میں، طلاب کو دیکھ کے یہ باتیں شروع کی ہیں، آپ کو کل کو یہ ضرورت ہے، آپ کو کام آئیں گی. ابو طالب علی چھوڑ گئے، خدیجہ، اصل بات جو میں نے بتانی، خدیجہ فاطمہ چھوڑ گئی. اب محمد نے کی باقی شادیاں. فاطمہ کی ماں کو نکال کے پیچھے کتنی بچی؟ 10. ٹوٹل محمد کے پاس ہے ٹوٹل 13 سال. 13 سال میں کی 10 شادیاں. شیعو خدا کی قسم نہ سمجھ آئے سوچنا ضرور، میں آپ کے دل سے بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. 13 سال محمد کی زندگی کے باقی بیویاں کتنی آئی بعد میں؟ 10. 13 کے اوپر 10 کو تقسیم کرو، ایک بیوی کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ 1 سال 4 ماہ. چلے ہم دائرہ بڑھاتے ہیں، 1 سال 6 ماہ. اور جس بیوی کے حصے میں صرف 1.5 سال آیا، اس سے اتنی حدیثیں. جس نے 25 سال محمد کے ساتھ گزار دیے اس سے ایک بھی حدیث نہیں ہے. ایک اور دعوت فکر لے لیں. فاطمہ کی ماں کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی تھی محمد کے دروازے پہ دلہن بن کے آئی. ایک ہی دلہن ہے جس کے دروازے پہ محمد دلہا بن کے گیا. پھر فیصلہ آسان نہیں ہو گیا. حوالہ سن لیں. جناب میں نے پڑھنا نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا. مجھے 3 درجن سے زیادہ عربی خطبات یاد ہیں، لیکن ابھی پڑھنا جو ہے وہ وہی ہے.
یہ بیچ میں آگی بات آپ طلاب کے لیے. جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا. کتاب سبل الہدا ابو یوسف صالحی, کتاب الرحیق المختوم نئے ایڈیشن سے وہ نکال دیا گیا ہے. تیسری کتاب شرح محب اللدنی امام زرقانی جلد نمبر 2, پوری کی پوری عبارت ابھی تک اس دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ ابو طالب نے کیا پڑھایا. ابو طالب نے محمد کے نکاح پہ, میں نے سنانا نہیں مجھے آتا ہے, کیا پڑھایا. بس اتنی سی دعوت فکر ہے. جو لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں, میں نے عشرہ مجالس میں بھی یہ جملہ پڑھا اور میں نے ڈر کے نہیں پڑھا. ادھر تو ساؤنڈ بہت زیادہ لگے ہوئے تھے, ادھر تو کمرے میں مجلس ہے, ادھر اعلان لگے ہوئے تھے, باہر بھی لگے ہوئے تھے. میں نے کہا دعوت فکر ہے طالب علم کی طرف سے, نہ سمجھ آئے سوچنا ضرور. اس سے پہلے ممبر پہ جملہ پڑھا بھی نہیں ہوگا. اور جس بی بی کا نکاح, عام میں سے جو سید ہے وہ ضرور بولے, امتی بے شک نہ بولے, جس بی بی کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس کی نسل آج بھی باقی ہے. باقی بیبیوں کی نسل تو دکھا, باقی بیبیوں کی نسل تو دکھا. تو جس حجت کی بیوی نے, مجھے اس بات سمجھ رہا ہے, مجھے روک دیجئے گا, ہم دوبارہ پڑھ لیں گے. جس حجت کی بیوی نے وقت کی حجت کو اذیت دی, اللہ نے اسے اولاد, یہ خدا کا فیصلہ. کیوں نہیں دی, یہ اس کی مشیت ہے, کیونکہ اسے پتا تھا اس نے جا کے کرنا. یہ جو ہم سے جھگڑا کرتے ہیں ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ نے قانون ہی بدل دیا, پورے کا پورا کرشمہ ہی بدل دیا. ہم جتنے بیٹھے ہیں آخر تک, وہ میرے بھائی کیمرہ مین تک, ہماری نسل کس سے چلتی ہے؟ پریشان ہو گئے ہیں یار. ہماری نسل کس سے چلتی ہے؟ آپ کی نسل کس سے چلتی ہے؟ جب آپ نسل شمار ہوتی ہیں تو کس کی شمار ہوتے ہیں؟ باپ کی, فلاں کا پوتا ہے, فلاں کا بیٹا ہے. نسل چلتی ہے باپ سے, نسل چلتی ہے باپ سے, نسل چلتی ہے, بات واضح ہو جائے, نسل چلتی ہے آپ کی, میری نسل چلتی ہے, آدم سے لے کر کل انسانیت کی نسل چلتی ہے باپ سے. یہ قانون اللہ نے صرف محمد کے دروازے پہ بدلا ہے. کہا نسل میری ہوگی چلے گی علی سے, نسل میری ہوگی, نسل میری ہوگی چلے گی علی سے. اگر نہ ہوتی محمد کی نسل تو محمد کیوں کہتے بے دھڑک ہو کے علی سے پوچھ تو لیتے, فاطمہ سے پوچھ تو لیتے. بغیر علی اور فاطمہ سے پوچھے کہہ دیا نجران والوں کو ہم اپنے بیٹے لائیں گے, ہم اپنے بیٹے لائیں گے, تم اپنے بیٹے لانا. علی سے پوچھ تو لیتے, علی تیرے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا لوں. فاطمہ سے پوچھ تو لیتے, تیرے بیٹوں کو لے جاؤں. محمد جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اب جب محمد نے کہہ دیا وہ بالا سے حسنین میرے بیٹے ہیں, تبھی جا کے جنگ صفین میں مولا حسن بھی تھے, مولا حسین بھی تھے, جس سے ماں نے بچپن میں سبق یاد کرائے تھے, وہ بھی تھا. جب محمد حنفیہ کو تانے ملے واپس آیا, حسن کہتے ہیں ہم جنگ کریں گے, حسین کہتے ہیں ہم جنگ کریں گے. علی نے کہا بات سن, یہ تو مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہیں, تو میرا بیٹا ہے, تو نے جنگ کرنی ہے. یہ تو مباہلہ سے محمد کے, کوئی بات پہنچ رہی ہے, مباہلہ سے محمد کے بیٹے, اب جنگ کی باری تیری, واپس آ جائے. جس حجت کی بیوی نے وقت کی حجت کو اذیت دی, اللہ نے اولاد نرینہ نہیں دی, اور اس امام کی ماں بنایا کہ جو سید الساجدین بھی ہے اور زین العابدین بھی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے پورا تفصیل سے سنا ہے, خطبہ پڑھا نہیں گیا, اگر اجازت ہو تو پورا سنا دوں. نہیں, اگر اجازت ہو با جماعت صلوات پڑھے, میں آپ کی بارگاہ پیش کرتی. وقت کے بس تھوڑا سا تعارف, ویسے یزید کا تعارف بڑا اچھا کرایا جا سکتا تھا, موضوع نہیں کرایا. مولا نے خطبے کا آغاز کیا. میں چاہتا ہوں ایک پوری عبارت اور اس کے سیاق سے چند جملے جتنے پڑھ سکا یا دامن وقت میں جتنی وسعت ہوئی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. بلند آواز سے صلوات پڑھیں, میں عبارت آپ کے سامنے پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا یزید اوتینا ستن وفضلنا بسبعن, اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین بأن من النبی المختار محمد من الصدیق
منا الطیار منا اسد اللہ و اسد رسول ہی منا سبتہ ہاذہ الامہ من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی انبأتہ حسبی و نسبی. طالب علم بیٹھے ہیں, مجھے ان جملوں کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. حسبی و نسبی انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن من حامل الرکن باطراف الرداء انا ابن خیر من طاف و سعى انا ابن خیر من حج و لبى انا ابن من اسرى به الى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ به الى سدرة المنتهى انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى انا ابن من اوحى الجليل اليه ما اوحى انا ابن صلى بملائكة السماء انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى انا ابن ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله انا ابن من طعن برمحين هاجر الهجرتين بايع البايعتين وقاتل ببدر وحنين ألم يكفر بالله بطرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وكامل الملحدين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين وقاتل الماركين والناكسين والكاسدين والماركين والكافرين والمجاهدين أعدائه الناصبين وأفكر من بشا من قريش أجمعين وسام من مرام الله على المنافقين وناصر الدين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وهيبة علمه سمح سخي صابر صوام مهذب كوام أربتهم إنانا أثبتهم جنانا أمساهم عزيمة أشدهم شکیمت. کا یزید سن, میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تیرے باپ دادا کو جنگ بدر میں اپنی تلوار کی زد میں اس طرح پیس دیا تھا جس طرح چکی دانے کو پیس دیتی ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں. قبلہ نے ترجمہ کیا مجھ سے پہلے, انہوں نے ترجمہ کیا, کیا لفظ کہا کہ اللہ نے 6 چیزیں ہم اہل بیت کو دی ہیں, 7 چیزوں کی بنا پہ فضیلت دی ہے. یعنی 6 چیزیں ہیں, 7 فضیلتیں ہیں. انہوں نے کہا چیزیں اور ہوتی ہیں, فضیلتیں اور ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا اس میں تعلیقہ لگاؤں گا. یہ پہلی چیز نہیں تھی, یہ پہلی وہ طاقت تھی کہ جس کے بل بوتے پہ اللہ نے آدم کو عزت دی, فرشتوں کو پیچھے چھوڑا. آپ نے توجہ نہیں کی میں نے کیا پڑھ دیا. میں آغا صاحب کی اس بات سے تائید نہیں کرتا, ایگری نہیں کرتا. چیز نہیں تھی, یہ وہی طاقت تھی جس کو معیار بنا کے اللہ نے قرآن میں بتایا خلافت کا پہلا معیار ہے جو تم سے زیادہ عالم ہو. یہ چیز نہیں تھی, یہ چیز نہیں تھی, یہ وہ طاقت تھی جس کی بنا پر میں مثال دیتا ہوں. جب حضرت شموئیل حضرت موسیٰ کا 12واں وزیر, میں سورہ بقرہ آیت نمبر میں اشتباہ نہیں کر رہا 270-65, جب حضرت شموئیل اور طالوت کا قصہ آتا ہے, مجھے اس وقت تعجب ہوا یہ جملہ سن کے. جب آتا ہے تو حضرت شموئیل کے امتی کم از کم محمد کے امتیوں سے سیانے تھے. یہ گئے حضرت شموئیل کے پاس, جا کے کہنے لگے, قرآن کا قصہ ہے, اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں پڑھا, کہ جالوت ہمیں مارتا ہے, جالوت ہمیں پیٹتا ہے, جالوت ہمیں گھروں سے نکالتا ہے, تو کوئی تو ایسا ہو جو ہمارا رہبر ہو, اس کی مائیت میں ہم جالوت کے خلاف جنگ کریں. حضرت شموئیل کے پاس گئے, جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک راہبر بنا دیجئے, ہمیں ایک کمانڈر بنا دیجئے, توجہ رہے, ہمیں ایک راہبر بنا دیجئے جس کی مائیت میں ہم جالوت کے خلاف جنگ کر سکیں. کاندھے پہ بیلچا ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, باغ میں مزدوری کر رہا ہے. کہا اسی اللہ نے تمہارا حاکم بنایا ہے. طالب علموں, میں اس سے زیادہ سادہ نہیں کر سکتا, یہ آپ کو بڑی زندگی میں کام آئیں گی باتیں. کہا وہ جو بیلچا نہیں جس کے کاندھے پہ, اس کو اللہ نے تمہارا راہبر بنایا. دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو غریب ہے. تو یہاں سے ایک بات پتہ چل گئی, ہر دور میں چاہنے والوں نے وقت کے غنی کا ہی انتخاب کیا ہے, امیر کا. اب جو اس کی حاکم کی جو قرآن نے 3 شرطیں بتائی ہیں وہ چیز نہیں ہے. پہلی شرط کہا اسے اللہ نے چنا ہے,
وہ بستو فی العلم والجسم، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے وہ علم میں تم سے زیادہ ہے، والجسم، اور وہ شجاعت میں تم سے زیادہ ہے۔ اگر علم پاور نہ ہوتی تو جب فرشتے کہنے لگے نانو نسبح و نقدس، خدا نے معیار بدل دیا، کہا آج عبادت معیار نہیں بنے گی، آج علم معیار بنے گا۔ آج عبادت معیار نہیں بنے گی، آج دلیل پوچھے دلیل دیتا ہوں، کہا علم معیار ہے، اگر چاہتے ہو بتا دو وہ نام جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں، بتا دو وہ نام جو میں نے آدم کو علم تعلیم دیے ہیں۔ کہتے ہمیں تو وہی آتا ہے جو تو نے سکھایا ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا، اگر ایک طرف لمبا نمازی ہو ایک طرف سلونی کا وارث ہو، اس کی طرف نہ جانا، سلونی کے وارث کے پاس آنا۔ لہذا پہلی چیز جس پہ مولا نے فخر کیا وہ کون سی ہے؟ علم۔ قرآن نے اس کا پورا ڈھانچہ بتا دیا کہ خلافت کا معیار علم، اور یہاں نہیں بتایا، فرشتوں کے موقع پہ بھی بتایا، حضرت شموئیل کے قصے میں بھی بتایا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھی۔ تو علم جس پر امام نے فخر کیا، جس پر امام نے فخر کیا، بلکہ اس کا ترجمہ یوں کرے تو غلط نہیں ہوگا، جیسا علم اللہ نے ہم اہل بیت کو عطا کیا ہے ویسا کسی اور کو عطا نہیں کیا، یہ ترجمہ سوٹ کرے گا۔ آپ ایک تھوڑا سا طالب علم بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ذہن کے اوپر بوجھ ڈالیں، ایک چیز سوچیں، 6 چیزوں کو مولا نے پہلے بیان کیا ہے، 7 چیزوں کو آخر میں رکھا ہے۔ جس چیز کو سید سجاد نے سب سے پہلے رکھا ہے کوئی تو بات ہوگی نا اس میں۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا نہیں سمجھا سکا۔ 6 اور 7 13 میں سے جسے سب سے پہلے رکھا ہے، سجاد کی نظر میں اس کی کوئی عزت تھی، سجاد نے پہلی چیز بتا کے معیار بتا دیا، اور تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، ہمارے جتنا علم تو لے کے آؤ۔ ہم سے جھگڑے کرتے ہو، ہم سے مباحثہ کرتے ہو۔ قرآن نے کیا کہا کہ جو میدان جنگ میں جس نے صرف دشمن کے خلاف جنگ لڑنی ہے اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وقت کا عالم ہو۔ جس نے پورا نظام کائنات چلانا ہے اسے کتنا عالم ہونا چاہیے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسے کتنا؟ بہرحال یہ بات کی باتیں، اسی لیے تو کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو، وہی جانتے ہیں۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ میں اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے، یہ علم تھا کیا، اس کی پاور کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک غیر برئی مثال بعد جماعت صلوات پڑھے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ فضائل و مصائب میں حوالہ ضرور دیتا ہوں، کتاب سلونی یہ جو عام قصے ممبروں پہ پڑھے جاتے ہیں میں بالکل بھی نہیں پڑھتا۔ سلونی قبل ان تفقدونی، یہ کتاب کا نام ہے۔ آیت اللہ سید رضا حکیمی، مطبوعہ ایران، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے پاکستان میں میرے بڑے پیارے انکل اور ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو ہے حسن عمران جاڑا، نجف میں مولانا ناصر مہدی جاڑا مرحوم۔ مجھے مدرسے میں داخل کروانے بھی وہی تھے، کہنے لگے میرا بیٹا داخل ہوا، بیٹا تم بھی مظہر الایمان چلے جاؤ۔ ہم مظہر الایمان سے پڑھے، پھر کوثر چلے گئے، کوثر سے پھر نجف۔ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں تقریباً 150 صفحات سے آگے آپ رائٹ سائڈ پہ فہرست پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا ملک روم کا والی مدینہ کو خط ہے۔ توجہ، خط سناؤں؟ اس خط میں اس خط کو سننے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ سجاد نے کیوں کہا تھا اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کا دل بھی علی کے ولایت کے نشے سے بولے گا اگر میں نے بات سمجھا لی تو۔ ملک روم یعنی ایران، روم کا بادشاہ۔ روم اس وقت عیسائیت کا گڑھ تھا۔ آج بھی انٹرنیشنل لیول پہ سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی، آپ کے مسلمانوں کا دوسرا یا تیسرا نمبر بنتا ہے۔ آج بھی انٹرنیشنل لیول پہ جس مذہب کی زیادہ پیرو ہیں وہ عیسائی۔ بادشاہ بڑا سیانہ تھا۔ میں ایک لفظ غلط پڑھوں میں مجرم ہوں، کتاب مکتبۃ الرضا سے بھی مل جائے گی، بلکہ بعید نہیں آپ کے منتظر سے بھی مل جائے۔ وہ کون سی پابندی والی کتاب ہے، بڑی پیاری سی کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا۔ ملک روم نے خط لکھا۔ ملک روم تھا بڑا سیانہ۔ اس خط میں تھے 30 کویشچن۔ کتنے کویشچن تھے؟ 30 سوال۔
خط لکھنے کے بعد آخر میں اس نے 2 جملے لکھے. کہا یہ میرا خط ہے والی مدینہ کے نام, محمد کے بعد جو بھی محمد کا جانشین ہمیں اس سے باس نہیں, یہ اس کے نام ہمارا خط ہے. اس میں ہے 30 سوال. جو ہمارے ان 30 سوال, میں نے ابھی ایک ایک سوال پڑھنا ہے اور آپ کے بالکل ذہنوں کو میں نے چیک کرنا ہے. 30 سوال ہیں, لیکن میں آپ کو 30 نہیں سنا سکتا, مجھے 30 آتے نہیں ہیں, لیکن میرے پاس 30 موجود ہیں. مجھے آتے ہیں 10, میں نے آپ کو 10 ہی سنانے ہیں, 10 میں ہی نتارا ہو جائے گا کہ سجاد نے کیوں کہا کہ جیسا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ویسا کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اس نے پہلا جملہ لکھا سوالات کے بعد, میرے جو بھی والی مدینہ ہے, ہمیں اس سے باس نہیں ہے, وہ ہمارے ان سوالات کے جوابات دے, تو جو بھی والی مدینہ محمد کا جانشین ہے ہم اس کی ولایت کا کلمہ پڑھیں گے. بڑا کوئی سیانہ بندہ تھا اور اقبال کرنے والا تھا. ہم اس کی ولایت کا کلمہ پڑھیں گے, لیکن ساتھ ایک شرط ہے, ہمارے ان سوالات کے جوابات یا تو خود محمد دے سکتا ہے یا محمد کا حقیقی جانشین دے سکتا ہے. 2 جملے اس نے خط کے آخر میں لکھے. قاصد کو نمائندہ سمجھتے ہیں نا, کہ نمائندہ اس پارٹی کا حصہ ہوتا ہے, جو یہ کہے گا ہماری بات ہے. اس کو بھیجا, وہ آ گیا مدینے. ہمیں اس سے باس نہیں ہے کون آیا, ہمیں اسے جھگڑا, بچے نہیں, بچے شرارتیں کرتے ہیں, آپ نے میری طرف دیکھنا. ہمیں اس سے باس نہیں ہے کون تھا کون نہیں تھا, کون کہاں تھا. دربار میں علی کا ایک ایجڈ نمائندہ موجود تھا, جس سے علی نے اسی دربار میں معین کر رکھا تھا. نہیں سمجھے, واحد صحابی ہے تاریخ اسلام کا, میرے پاس روایت ہے, جس کی عمر تھی 400 سال. کتنی عمر تھی؟ 320, 350, 400 تک کی روایت ہے. حضرت سلمان محمدی کی اتنی لمبی عمر تھی. میرا سیریل ہے لفظوں کا ذمہ ہادی ٹی پہ میرے نام سے سرچ کیجئے گا, وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. اور حضرت سلمان پہ میری 30 ایپیسوڈ ہیں, آدھے گھنٹے کی. تو یہ وہاں موجود تھے. صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے. خدا را ذہن نہ بکھیرے گا, پھر میں چھوڑ کے مصاحب شروع کر دوں گا. یہ وہاں پہ موجود تھے. ان کو علی نے, یعنی کہ جو کام جناب حجر ابن عدی نہیں کرتے تھے معاویہ کے دربار میں, جو اس کے دربار میں جناب حجر ابن عدی نہیں کرتے تھے کہ سائل خالی نہ جائے, چونکہ سائل سوال پوچھنے آ رہا ہے اسلام کے نمائندے سے, یہ نہ بھی بتا سکے تو توہین تو اسلام کی ہوگی نا. تو کوئی بندہ اسلام کا سوال لے کے آیا تو اسلام کے حادی سے جواب مل جائے, ورنہ علی کہہ سکتے تھے اقتدار پہ آؤ 2 جواب, چونکہ علی جانتا تھا حقیقی جانشین میں ہوں. لوگ غلط میسج لے کے چلے جائیں گے, اسلام کے بارے میں اپنا نظریہ چینج کر لیں گے. وقت کی حجت کی ذمہ داری تھی. ابھی علی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی جو بات میں نے کی ہے اس میں مولا علی تو بھی یہاں پہ ہے ہی نہیں. مولا تو ہے اپنے گھر, جواب دینے ہیں جانشین نے, وہ تو اپنے گھر میں مصروف ہے, عمل ہے. آیا, اے جی کون ہے؟ جی یہ روم سے, ملک روم کے بادشاہ کا نمائندہ آیا ہے, قاصد ہے. کیا مسئلہ ہے؟ جی کچھ سوالات. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارے ان سوالات کے اگر جواب مل جائیں تو محمد کا جو واقعی جانشین ہوگا ہم اس کے نام کا کلمہ پڑھیں گے, اور لیکن یہ ہے کہ جواب وہی دے سکتا ہے جو جانشین ہوگا. یہ بات کی, سوال پیش کیے جائیں. سلمان ابھی ایک نکڑ میں بیٹھا, ابھی اٹھا نہیں, صرف بیٹھا ہوا یہاں پہ, مثال کے نکڑ میں. سامنے بندہ پیش ہوا, درباری لگے ہوئے, دربار سجا ہوا ہے. میں بڑے ادب سے پڑھوں گا, سمجھنا ہے مجھے روک لینا. بالکل دربار سجا, سوال نامہ پیش کیا جائے. جی پیش کیا. سوال نامہ سناؤ. مجھے 10 آتے ہیں, میں 10 ہی سناؤں گا. اچھا, اس میں جو 10واں سوال ہے نا, خدا کی قسم واقعی امامت ہی جانتی ہے, اور اللہ ہی جانتا ہے کہ امامت کو کہاں رکھنا ہے. وہ جو آیت مجیدہ نہیں, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, وہاں رسالت مراد نہیں, رسالت کے بعد امامت بھی مراد ہے, کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو, منصب کو کہاں رکھنا ہے. میں بڑا حیران ہوا خدا کی قسم. ان میں سے جو 10ویں چیز ہے نا, 10واں سوال بڑا عجیب ہے تو 9 بھی عجیب, 10واں بڑا ہی عجیب ہے. اتنا عجیب ہے کہ جب میں انشاءاللہ پہنچوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سجاد نے کیوں کہا جیسا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. سوال نامہ پیش کرتا ہوں, جواب پیش کروں گا جب مولا علی تک بات پہنچے گی تب. جی سوال نامہ پیش کیا جائے. آپ جو بیٹھے ہیں
اگر کہنے والے اگر ہوتے تو وہ ہوتے، ہمیں جھگڑا نہیں تھا، اللہ کی قسم جھگڑا نہیں تھا. یہ اگر تجھے یاد ہے، تجھے وہ اگر یاد نہیں ہے. حضرت عمر ہمیشہ یہ کہتے تھے اور کوئی ایسا سوال میرے پاس نہ ہو جس کے جواب کے لیے علی میرے پاس موجود نہ ہو. اگر علی نہ ہو تو میں وہ اگر بھی، یار سن لیا کرو خدا کی قسم، وہ اگر بھی ہے واللہ ہے، اور جگہ جگہ پہ وہ اگر ملے گا آپ کو. سوال نامہ جی. پہلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو فقط آنکھ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو فقط ٹانگ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو فقط منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو فقط پر ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا قوم نسل قبیلہ نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے اس میں روح نہیں ہے؟ یہ جنگوں میں بولنے والا باجا جب یہ پھونک کی آواز نکالتا ہے، یہ باجے کی آواز کہتی کیا ہے؟ آپ نے توجہ نہیں کی، آپ نے توجہ نہیں کی. ہوا کی آواز. تو پھر ماننا پڑے گا نا، جو ہوا سے نکلنے والی آواز کا مطلب جانتا ہو اسے ہی زیب دیتا ہے محمد کا جانشین ہونا. جو ہوا کی، اور یہ جو ہوا کی تعریف کی ہے نا، باقیوں کی ڈیفینیشن کروں گا اردو میں، اس کی ڈیفینیشن کروں گا عربی میں. اور جس کتاب کا کو حوالہ دیا ہے نا، اس کے اردو ایڈیشن میں عربی کی صرف پہلی لائن ہے. اگر عربی والی نکالیں گے تو پوری عبارت موجود ہے. انشاءاللہ وہ جو مولا نے عربی میں پڑھی ہے اس باجے کی تعریف وہ عربی میں ہی سناؤں گا. اب جب یہ سوال ہوا پیش، 20 اور بھی ہیں میرے پاس موجود ہیں، کتاب میں موجود ہے، نکال لیجئے گا. اب جب سوال نامہ پیش ہوا، اسے باہر نکال دو، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اسے باہر نکال دو. اس کو بیچارے کو دیا دھکا، وہ گر گیا نیچے. اب وہ اٹھا جسے علی نے تربیت دے رکھی تھی. اب وہ اٹھا، سلمان آئے، اس کے دامن کو جھاڑا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اسے سینے سے لگا کے کہتے ہیں، سکوت تو پتہ نہیں توڑ سکوں نہ توڑ سکوں، سینے سے لگا کے کہتے ہیں آ تجھے جانشین کے پاس لے چلوں، آ تجھے وارث کے پاس لے چلوں. جناب سلمان اسے لیا. اب جناب سلمان اکیلے نہیں تھے، جن سے کچھ نہ بن پایا وہ بھی ساتھ چل دیے، وہ بھی ساتھ چل دیا. ہم بھی تو دیکھتے ہیں علی کیا کہتا ہے، حالانکہ کافی موقعوں پہ یہ دیکھ چکے تھے علی کیا کیا کہہ سکتا ہے، یہ کیا علی کہتا ہے، ہم بھی تو دیکھیں. چل دیے، لمبا ہو گیا، تھک گئے تو پھر کمپلیٹ کر کے چھاڑ دینے. ابھی میں صرف علم کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں. مجھ جیسے طالب علم کو اس خطبے کے ترجمے کے لیے 10 میل سے چاہیے کم از کم. اب گئے، پہنچے عجب انداز ہے. ہوں تک تسی جنہ بول لے ہو میں چپ کر کے سنے ہیں. اس جملے پہ حق چاہیے چونکہ یہ جملہ پورے اس جو قصہ پڑھا جا رہا ہے اس کی جان ہے. گئے، دک الباب کیا. جب دک الباب کیا، مولا باہر نہیں آئے. مولا نے وہیں سے آواز دی، سلمان خود بھی رک جا، اسے بھی روک، میں ابھی آیا. خدا را ایسے نہ کرو یار، نہ کرو ایسے. خود بھی روک، اس کا نام لیا، کہ اسے روک، میں ابھی آیا. جب اس نے بغیر دیکھے اپنا نام سنا، سوال نامے کو ڈالتا ہے جیب میں، کہتا سلمان میں جاتا ہوں، کہتا جواب تو لے جا، کہتا چھوڑ یار، جو بغیر دیکھے میرا نام جانتا ہے وہ میرے سوالات بھی جانتا ہے. جو بغیر دیکھے میرا نام جانتا ہے، چھوڑ سلمان، جواب مل گئے. وہ یہ بھی جانتا ہے میں کیا کس مقصد سے آیا ہوں. مولا علی باہر ہے. روایت کے جملے ہیں جو میں نے پڑھے. مولا علی حجرے سے باہر آئے، اس کے ہاتھ میں تھی اپنی انجیل، ہاتھ میں اپنی انجیل، تھوڑا فاصلہ تھا. مولا گھر سے نکلے، یوں مولا زلفوں کو سنوار رہے تھے. یہ کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے. دیکھ کے کہہ رہا تھا سلمان یہ وہی علی نہیں ہے انجیل میں محمد کے ساتھ جس کا تذکرہ موجود ہے. یہ وہی علی نہیں ہے انجیل میں محمد کے ساتھ جس کا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جسے مرضی چاہے پیر بناؤ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کا آخری حصہ پڑھ کے پیر بنانا.
کیا فرمایا؟ جن لوگوں میں نے محمد کو بھیجا ہے ان لوگوں نے محمد کے ساتھ کیا کیا کام کرنے ہیں؟ کہا 4 کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ پروردگار پہلے 3 کو چھوڑے، میں چوتھا بتاتا ہوں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یاد رکھنا اگر جنت چاہتے ہو نا تو اس نور کی پیروی کرتے رہنا جو ہر وقت محمد کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جسے مرضی پیر بنا۔ یاد رکھنا جو جسمانی طور پہ محمد کے ساتھی بنے تھے وہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ نہیں، بات کو سادہ کرتا ہوں، جب محمد نے مکے سے مدینہ کی ہجرت، مکی تھے مہاجر، مدنی تھے انصار، یہ ان کو نہیں جانتے تھے، وہ ان کو نہیں جانتے تھے، محمد جانتے تھے انہوں نے معاملہ بھی کرنا ہے، لین دین بھی کرنا ہے، رشتہ داریاں بھی کرنی ہے، کیوں نہ پہلے میں ان کے رشتے نہ جوڑ دوں، کیوں نہ پہلے میں مکی اور مدنیوں کے، مہاجر اور انصار کے رشتے نہ جوڑ دوں۔ تو محمد نے عجب کام کیا، ہجرت کرتے ہی دوسرے دن انداز بدلا، جس کی جس سے طینت ملتی تھی اس کو اس کا بھائی بنا دیا، جس کا جس سے مزاج ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ سب کو بھائی بنانے کے بعد علی مسجد کے کونے میں بیٹھے پریشان، کا یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا، مجھے بھائی نہیں بنایا۔ کہ علی دیکھ تو صحیح، پہلے خود دیکھ کے بتا کیا ان میں کوئی تیرے جیسا ہے؟ کہ جی آئے مولا علی، مجھے لگتا قصہ ختم تو یہ تھے مجلس ختم۔ جب آئے مولا تو مولا نے کہا اچھا جواب چاہیے؟ مولا نے فرمایا ایک ہماری ماننی پڑے گی، جواب ہم دیں گے۔ کہتا یا علی مجھے یقین ہو گیا، تو سوال بھی جانتا ہے تو جواب بھی جانتا ہے۔ کہا لیکن ایک شرط ہے، ہم جواب وہیں دیں گے جہاں پہ سوال ہوئے تھے، ہم جواب وہیں دیں گے جہاں پہ سوال پیش کیے تھے۔ چل دی مولا علی آگے، باقی سارے آگے والے پیچھے، چل دی۔ مسجد میں پہنچے، مسجد نبوی میں جب پہنچے، جمع غفیر دربار سجا ہوا، جیسا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ مسجد میں پہنچے، جمع غفیر، مولانا نے فرمایا ہاں جی قاصد کو تیار کروائیں، جواب مکمل، قاصد کو تیار کروائیں۔ لگا ہونے لگا تیار، سلمان کہتا تجھے ایسے جانے نہیں دوں گا، تو نے 2 اقبال کیے تھے اپنے سوال میں، پہلے وہ 2 اقبال کر کے جائے گا، تو نے کہا تھا اس کے نام کا کلمہ بھی پڑھیں گے تو پھر ہم یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اس قاصد نے جو کلمہ پڑھا وہ شیعوں والا تھا یا غیر شیعوں والا کلمہ تھا۔ اب پیش کیے گئے مولا کے سامنے، ہاں جی جمع غفیر اسی طرح تیار، سوال ہو چکے، جواب ملاحظہ فرمائیں۔ کہا تیرا، مولا فرماتے ہیں جواب بھی دے دوں یا سوال بھی بتا دوں؟ کہتے یا علی سب جانتے ہیں، پھر سوال بھی بتا دیں اور جواب بھی بتا دیں۔ لہذا علم چیز نہیں ہے، علم بہت بڑی پاور کا نام ہے جسے اہل بیت نے سب سے پہلے رکھا ہے، ورنہ 4تھے نمبر پہ رکھ دیتے، 13ویں نمبر پہ رکھ دیتے مولا، نہ پہلے پہ رکھا۔ علم ہی تو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آئمہ کو بھی فرشتوں سے اللہ نے ممتاز کیا، پوری کائنات سے ممتاز کیا، اور ایسا علم حقیقتاً اللہ نے فقط اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں علم وہ ہوگا جو ہمارے دروازے سے ملے گا، ہمارے دروازے سے ہٹ کے تمہیں صرف جہالت ہی ملے گی۔ مولا فرماتے تیرا پہلا سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ قرآن، اسے اللہ نے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ عیسیٰ کو اپنا بیٹا نہیں جانتا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ کے پاس خود اس کے اپنے بندوں کے لیے ظلم نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کہا اللہ کے لیے خود اس کا اپنا شریک نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو فقط آنکھ ہے؟ کہا سورج کا کام ہے روشنی دینا، سورج فقط آنکھ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو فقط ٹانگ ہے؟ کہا پانی کا کام ہے چلنا، پانی ٹانگ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو فقط ہوا ہے؟ کہا پرندہ صرف اڑتا ہے، ہوا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا قوم، نسل، قبیلہ نہیں؟ کہا حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت صالح کی ناکا، حضرت ابراہیم کا دمبا، موسیٰ کا عصا، اس کی کوئی نسل نہیں ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے اس میں روح نہیں ہے؟ مولا نے فوراً آیت پڑھی وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، وہ صبح کا وقت جو سانس لیتا ہے اس میں روح نہیں ہے۔
اب جیڑی مولا نے کیتی ہے نا آخری تعریف تو مجلس گئی مک. مولا نے فرمایا جنگوں میں بولنے والا باجا. اس بندے نے کہا جب بولتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ باجے کا آپ نے دیکھا نکارہ مختار نامہ میں اس کو عربی میں کہتے ہیں ناقوس. کیا کہتے ہیں؟ آپ کے مولا نے باجے کی تعریف پہ صلوات پڑھیں. حواس علی نے جو مطلب سمجھایا میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. مجھے پتا تسی بڑے تھک گئے ہو, مجھے گل کمپلیٹ کر لیں تو اسے دے ختم کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا طالب علم؟ مجھے پتا بڑی جلدی تھک جاتے ہیں, مولوی کو سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. با جماعت صلوات. بہت توجہ بولو. فرماتے ہیں یقول الناقوس تکن تکا حقن حقا محلن محلا عدلن عدلا صدقن صدقا ان الدنیا قد غرتنا فاستوحدنا تمضی الدنیا کرنن کرنا ما من یومن یمضی انا الا اوہا منا رکنا ان الموتا قد اخبرنا انا نرحلو فاستوتتنا. اور جو علی باجے سے نکلنے والی ہوا کا مطلب جانتا ہے سن, کہا جب تو باجے سے پھونک مارتا ہے اس سے آواز نکلتی ہے, وہ آواز کہتی ہے اللہ کی ذات حق ہے. صدقن صدقا عدلن عدلا, اللہ کی ذات ہی عادل ہے. بڑی پیاری تعریف کیا ہے. کہا ما من یومن یمضی انا الا اوہا منا رکنا. کہ اس دنیا پہ اعتبار نہ کرنا. اس دنیا پہ یہ آتی ہے, گزرتی ہے, ٹھہرتی ہے, رکتی ہے, چلی جاتی ہے. اوئے ہوئے, آتی ہے, گزرتی ہے, ٹھہرتی ہے, رکتی ہے, چلی جاتی ہے. کہا اس دنیا نے چاہا کہ علی کو دھوکہ دے. میں نے کیا کہا؟ الدنیا غری غیری. تو علی کے غیر کو دھوکہ دے سکتی ہے, علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. علی نے تجھے وہ 3 طلاقیں دی ہیں جس کے بعد رجوع نہیں ہوتا. اب جب یہ بات ہوئی مکمل, یعنی 30 سوالوں پہ بات ہوئی مکمل, بندہ آ گیا سامنے. ادھر علی نے 30ویں سوال کا جواب دیا, قاصد کے منہ سے بے ساختہ نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ واشہد انک خلیفۃ رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ کا. یہاں پہ چھوٹا سا کویسچن ہے میرے ذہن میں. جب وہ یہ جملے کے نہیں الفاظ, جب وہ یہ کلمہ پڑھ رہا تھا دربار میں اصحاب کبار موجود تھے, کوئی ایک تو روک دیتا یہ بدعت ہے, اور کوئی ایک تو اعتراض کرتا کیا یہ کیا کہہ رہے ہو, کلمہ پڑھنا ٹھیک سے پڑھو, یہ تم کیا بدعت کہہ رہے ہو. ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا. ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے علی ولی اللہ ہی کلمے کی تکمیل ہے. بس 2 جملے مولا کی مصیبت کے, بات ختم. ایک روایت میں نے پڑھی آیت اللہ مازندرانی کی کتاب مالیہ سبتین میں. روایت بڑی عجیب ہے لیکن چونکہ مرقوم ہے میرے پاس حوالہ ہے اس لیے میں یہ ممبر پہ پڑھ دیا کرتا ہوں. جب حضرت حبیب کا سر, بہت بڑا مقتل بن جائے گا, 4 آنسو آ جائیں. جب حضرت حبیب کا سر نیزے پہ لگایا گیا ہے نا, نیزے پہ بلند کیا گیا ہے, حضرت حبیب کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام لکھا ہے تاریخ نے قاسم. قاسم نوجوان تھا, 13-14 سال اس کا سن لکھا ہے. یہ نوجوان تھا. یہ جب اسے پتا چلا میرے بابا شہید ہو گئے مولا حسین کے ساتھ, اب قافلے کو لے کے جایا جا رہا ہے شام اور کوفہ کی منازل کی طرف. تو اس نے میدان کربلا سے, یہ وہاں سے جب یہ قافلہ آگے منزلوں کی طرف چلا, یہ پیچھے پیچھے چل دیا. بدیل اس کمینے کا نام ہے جس کے ہاتھ میں جناب حبیب کے سر کی سانگ ہے. بہت توجہ, جناب حبیب کے سر کی سانگ ہے. بدیل کہتا ہے میں اس نوجوان کو دیکھتا ہوں, جہاں میں بیٹھتا ہوں یہ بیٹھ جاتا ہے, جہاں قافلہ رکتا ہے یہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور رک جاتا ہے. ایک جگہ پہ جب قافلے نے کافی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالا نا, جناب قاسم بدیل کے پاس آ کے کہتے ہیں یہ جو تیرے پاس سر ہے نا یہ میرے باپ کا سر ہے. اس سے بڑا مقتل میرے سینے میں نہیں ہے. کہا یہ جو تیرے پاس سر ہے نا یہ میرے باپ کا سر ہے, یہ سر مجھے واپس کر دے.
کہتا ہم یہ سر نہیں دیں گے، عبیداللہ بن زیاد کے سامنے ان سروں کو پیش کر کے انعام دیں گے۔ جب یہ جملہ کہا جناب قاسم واپس چل دیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ، اپنے علاقے کے جوانوں کے ساتھ جناب قاسم دوبارہ قافلے کے ساتھ شامل ہوئے، اور ایک دفعہ قافلے پہ حملہ کر کے بدیل سے قاسم نے جب باپ کا سر چھڑایا ہے نا، سر چھڑا کے نیزے کی انی سے جب سجاد کے پاس سے قاسم گزرے نا، دیکھ کے کہتے ہیں جن کے بیٹے جوان ہو ان کے باپ کا سر نیزے پہ سوار نہیں رہتا۔ جب قاسم کا یہ جملہ سنا، سجاد کہتے ہیں بابا مجھے معاف کرنا، اور سجاد تیرے سر کو نیزے کی انی سے نہ بچا سکے۔ 10 محرم کو آپ نے کیا کیا تھا؟ 10 محرم کو سارے ہم سب نے مل کر مولا سجاد بچ گئے تھے، ہم نے ان کو مولا حسین کا پرسہ دیا تھا، ہم نے ان کو مولا حسین کا، لیکن آج انداز بدل گیا ہے، آج ہم مولا حسین کو مولا سجاد کا پرسہ دیں گے، مولا حسین کو مولا سجاد کا پرسہ دیں گے۔ اور اس سے پہلے 2 صابر گزرے ہیں تاریخ میں، آپ کے میرے چوتھے امام سے پہلے 2 صابر گزرے ہیں مدینے میں۔ پہلے صابر کا نام علی ہے، دوسرے صابر کا نام حسین ہے، لیکن یہ جو دونوں صابر تھے نا، ایک وقت ایسا آیا ان کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ علی کے صبر کا بند کہاں ٹوٹا؟ جب علی کے گلے میں رسی ڈالی علی کے صبر کا بند نہیں ٹوٹا، جب علی کو گھسیٹ کے مسجد کی طرف لے جائے گا علی کے صبر کا بند نہیں ٹوٹا، لیکن جب زہرا کی ایسی توہین ہوئی علی یہ منظر برداشت نہ کر سکا، علی کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ لیکن حسین کے صبر کا بند کہاں ٹوٹا؟ جب اکبر کے سینے پہ برچی لگی حسین کے صبر کا بند نہیں ٹوٹا۔ جب 6 ماہ کا علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا، اصغر کی گردن بالکل زمین کی طرف جھک گئی، اب مولا حسین کے اوپر موت کے آثار طاری ہوئے۔ اللہ نے کہا جبرائیل جلدی کر اور میرے حسین کے ہاتھوں سے اصغر کو لے لے اور اسے جنت میں لے آ، اگر تھوڑی دیر اور اصغر حسین کے ہاتھوں پہ رہا اور میرا حسین مر جائے گا۔ تیسرے صابر کون ہے؟ پہلا صابر علی، دوسرا صابر حسین جس کے صبر کا بند ٹوٹا، تیسرے صابر کا نام ہے سجاد کے جس کے حصے میں سب سے مشکل جنگ آئی تھی۔ صبر کا بند کہاں ٹوٹا؟ جب بھائی شہید ہوئے صبر کا بند نہیں ٹوٹا، باپ شہید ہوا صبر کا بند نہیں ٹوٹا، لکو دک صحرا میں بابا کی لاش تنے تنہا بغیر سر کے جب دھڑ تپتے ریگزار پہ تھا صبر کا بند نہیں ٹوٹا، جب کوفہ کے بازاروں میں آئے صبر کا بند نہیں ٹوٹا، لیکن شیعو جب شام کا نجس ماحول آیا، شادیانے بج رہے تھے اور طبل بج رہے تھے اور بازار میں اتنی بھیڑ تھی، علی کی بیٹیوں کو ایک طرف سے دھکا لگتا تھا اور دوسری دیوار کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ جب کمینے کا دربار قریب آیا، اب سجاد کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ سجاد نے کہا یا لیت امی لم تلدنی، اور میری ماں تو نے سجاد کو جنانا ہوتا اور سجاد یہ منظر نہ دیکھتا۔ آخری جملہ مجلس ختم۔ جب سارے سفر کر کے مولا واپس آئے نا مدینے میں، مولا کے عجب انداز تھا۔ مدینے کے جو قصاب تھے نا، قصاب جب بھی مولا مدینے کے بازار میں آتے تھے یہ جانوروں کے سروں کو چھپا لیتے تھے کہ اگر علی کے بیٹے کی نظر پڑ گئی، حسین کے بیٹے کی نظر پڑ گئی، یہ رو رو کے اپنے بابا کو یاد کریں گے، تو وہ سروں کو چھپا لیتے تھے۔ قصاب جب جانور کو ذبح کرنے جاتے تھے نا، تب بھی جب امام کو دیتے تھے جانور کو چھپا لیتے تھے کہ مولا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایک دن ایک قصاب لے کے جا رہا تھا، اسے نہ پتا چلا اس کے پیچھے سجاد آ رہے ہیں، اس کے پیچھے مولا آ رہے ہیں۔ مولا نے قصاب کو روکا، روک کے کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اسے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہتا مولا اسے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں، بتا جانور کے ذبح کی کتنی شرطیں ہیں؟ جانور کے ذبح کی کتنی شرطیں ہیں؟ کہتا مولا 3۔ کہا باری باری بتا۔ کہا پہلی شرط یہ ہے جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ منہ پھر گیا کربلا کی طرف، اور بابا مجھے معاف کرنا، سجاد تجھے پانی نہ پلا سکا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے جس آلے سے جانور کو ذبح کیا جائے اور وہ آلہ تیز دھار ہونا چاہیے۔ پھر منہ پھر گیا کربلا کی طرف، کہا بابا اور تیری گردن کے پچھلی سائڈ اور بسے گردن
تیری گردن پہ شمر کا خنڈا خنجر. تیسری شرط سنو گے, کہا جانور کے سامنے مولا جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا. جب یہ جملہ کہا اب سجاد روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا اور کہتا ہے تو نے شرطیں بتا دی. اب سجاد روئے گا. کہا 70 قدم پہ کھڑی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی اور بہن بھی دیکھ رہی تھی. سکینہ یہ کہتی تھی پھپھی اماں مجھے اجازت دے اور میں اپنے بابا کو بچاتی ہوں. کہا کیسے بچائیں گی؟ کہا جب ابو لہب اور ابو جہل آج رسول خدا کی پشت پہ اجڑی رکھتے تھے, جب جناب فاطمہ آتی تھی وہ بھاگ جاتے تھے اور میں بھی چارہ لگاتی ہوں. اللہ لعنت علی القوم الظالمین. آنکھیں صاف نہ کرے, روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگے. جو اب دل میں ہوائج رکھتے ہیں جو جناب سیدہ کے نزدیک جائز ہیں, اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. اور بھائی مدثر نے خلوص نیت کے ساتھ جو اہتمام کیا, یہ تمام جناب سیدہ مولا حسین اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے. ان کے گھر کے جتنے مرحومین اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. عام مومنین کے گھر کے جتنے مرحومین اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جو آپ دل میں ہوائج رکھتے ہیں میں نہیں جانتا, جو جناب سیدہ کے نزدیک جائز ہیں اللہ رب العزت انہیں شرف قبولیت عنایت فرمائے. اور اس ساری مجلس کا, اس ذکر کا ثواب مدثر بھائی کے گھر کے جو مرحومین اللہ ان کی روح کو اشال فرمائے. اور بالخصوص میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس وقت ملت پاکستان ہر قسم کے بحران کا شکار ہے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. جو بدبخت گھٹیا کمینہ اسے تباہ کرنا چاہتا ہے اللہ انہیں تباہ برباد فرمائے. اور ہمارے ائمہ کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا تھا, لکھا جاتا رہے گا. یہ جو بل پیش کیا ہم اس بل کو مانتے ہیں, ہمارے عقائد اپنی جگہ پہ ہیں, انشاءاللہ اسی طرح قائم رہیں گے. کسی بدبخت کمینے کی وجہ سے ہم اپنے عقائد نہیں چھوڑ سکتے. جو بندہ جو عقائد رکھتا ہے ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں ہے, ہاں لیکن ہم اپنے عقائد رکھیں گے, وہ اپنے عقائد رکھیں. ہمیں کسی کے عقائد سے غرض نہیں ہے, لیکن ہم اپنے عقائد نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے ائمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا تھا اور علیہ السلام ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. جو دل میں ہوائج رکھتے ہیں قبول منظور فرمائے. سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھری کائنات میں ایک ہی واسطہ, اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والے آئے بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والے آئے بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والے آئے بازاروں میں زینب گھر سے باہر بھی نہ آنے والی, گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد, جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد, علیہ بیت کو بچانے والی, علیہ بیت کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی, دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی, بن کے عباس دکھانے والی, بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی
سکھانے والی اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں باد بھائی کے سلانے والی باد بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی اللہم